حج کا تیسرا دن فجر کی نماز ہوتے ہی شروع ہو جائے گا. اول وقت میں ہم نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. اس میں طریقہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد فجر کے 2 فرض پڑھیں اور اس فرض پڑھیں اور پھر مزدلفہ کا قیام کریں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے مزدلفہ میں کم از کم مینا سے 1 سے 1.5 کلومیٹر پیچھے رکنا ہوگا. اس کی کچھ فائدے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے رکتے ہیں تو ہمیں چلنے کی جگہ مل جاتی ہے، ہمیں بیٹھنے کی جگہ اچھی مل جاتی ہے، رش کم مل جاتا ہے، پولیس کا زور نہیں ہوتا. تو 1 سے 1.5 کلومیٹر مسجد مشعر حرام کے قریب دائیں بائیں کہیں جو بھی جگہ ملتی ہے اس کے آدھے کلومیٹر کے احاطے میں، تو ہم وہاں پر رکیں گے اور وہاں پر رہیں گے، رات وہاں پہ گزاریں گے. فجر ہوگی، فجر ہوتے ہی ہم اپنی کنکریاں سنبھالیں گے. ہر حاجی 70 کنکریاں اٹھا لے اور وہ اس طریقے سے اٹھائے کہ ناخن اور آگے کا جو ہمارا پورا پور ہے انگوٹھے کا، اس کے ہاف پور کے برابر اپنی کنکری جمع کرنی ہے. ادھر جا کے میں ویڈیو بنا کے بھی دے دوں گا کہ جو کنکریاں ہم نے اکٹھی کرنی ہے. یہ کنکریاں 70 کے قریب اکٹھی کر کے بوٹل میں بھر لیں اور پھر اس کو دھو لیں. فجر کی نماز ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سا چلنا شروع کریں گے کہ بدایہ مینا کے قریب آ جائیں گے. مزدلفہ کے کنارے پہ آ جائیں گے اور بدایہ مینا کے قریب آ جائیں گے. مزدلفہ کے بورڈ وہاں پہ پرپل کلر کے بورڈ لگے ہوتے ہیں مزدلفہ کے، ان بورڈز کے پاس آ جائیں گے. 537 سے پہلے ہم نے وہاں تک رکے رہنا ہے. یعنی 537 کے بعد ہم وہاں سے کراس کریں گے، اس سے پہلے ہم کراس نہیں کر سکتے. وقوف مزدلفہ واجب ہے، لہذا وقوف مزدلفہ کرنا ہوگا. اور وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں رکنا ہوگا. وہاں پر کھڑے ہو کے کچھ دیر انشاءاللہ دعائیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری جو دعائیں عرفات میں رہ گئی تھیں وہ اللہ نے مزدلفہ میں قبول فرما لی. تو یہ مزدلفہ کی یہ دعائیں ہیں. 537 کے بعد آپ کسی وقت بھی بہتر ہے 5:45 بجے آپ وہاں سے نکلیں اور نکل کر پھر پیدل چلتے چلتے وہاں سے 6 کلومیٹر میں نا 2 کام ہمارے باقی رہ گئے. وہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے حلق کرانا ہے اور اس کے بعد ہم احرام سے باہر آئیں گے. ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے رمی، اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق. اب آپ نے رمی کر کے آپ باہر نکلے. جس کو آپ نے قربانی کے لیے نمبر دیا ہوا ہے اس کو آپ فون کریں، میسج کریں، جو بھی اس نے آپ کو طریقہ کار بتایا اس سے آپ کانٹیکٹ کریں. اس کو بتائیں کہ قربانی والے نے میں نے رمی کر لی ہے اور اس کے بعد میری قربانی آپ کر دیجئے. جیسے ہی آپ کو قربانی کی اطلاع ملتی ہے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، رات 9 بجے، 10 بجے اگلے دن ملتی ہے، تو جب آپ کو رمی کی اطلاع ملے گی، قربانی کی اطلاع ملے گی، تو ہی آپ حلق کرائیں گے اور پھر اپنا احرام کھولیں گے. خواتین قصر کرائیں گی اور مرد حلق کرائیں گے اور وہ اپنا احرام کھولیں گے. اس طرح حج کا یہ حصہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. اگلے دن اسی دن کا کام ہے طواف 6 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر آپ بڑے آرام سے طے کر لیں گے. زیادہ محنت لگی، کوئی ویل چیئر والے ہیں تو 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، کوئی گھٹنے کی تکلیف والے اور ایسے ویسے لوگ ہیں تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن انشاءاللہ اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. تو وہاں پہنچیں گے اور آپ کو گراؤنڈ فلور ملے یا جو بھی سڑک ملے آپ آٹومیٹک طریقے سے کسی ایک سڑک پہ آ جائیں گے 3 سڑکوں میں سے. اور بہتر یہ ہوگا کہ سوق العرب ملے اور بہتر ہوگا کہ سوق السلام، ان دونوں سڑکوں میں سے کوئی سڑک ملے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ کوئی بھی سڑک مل جائے. اس لیے کہ ان میں رمی فرسٹ فلور پہ ہوتی ہے اور فرسٹ فلور کی رمی جو ہے بڑی سہولت والی ہوتی ہے بجائے اس کے گراؤنڈ فلور پہ ہو. لیکن خیر جو بھی ملے اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہاں سے ہم چلیں گے تقریباً 1 گھنٹے کی واک سمجھ لیں، 1.25 گھنٹے کی واک سمجھ لیں. 1.25 گھنٹے کی واک کر کے آپ جمرات پہنچیں گے. جمرات کی ایک ہیبت ناک ایک عمارت وہ آپ کو نظر آئے گی اور اس نظر آنے کے بعد پھر آپ پہلا جمرہ کراس کریں گے، ایک دیوار ٹائپ ہوگی جمرہ، اس کے بعد دوسرا جمرہ کراس کریں گے، اس کے بعد تیسرا جمرے پہ آئیں گے اور شیطان کو 7 کنکر ماریں گے. طریقہ کار میں نے پہلے بتایا تھا کہ پورے جمرے کو کراس کریں گے لیفٹ ہینڈ سے، یعنی جمرے کے دونوں طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لیفٹ ہینڈ پہ جائیں گے، یعنی الٹے ہاتھ پہ جائیں گے اور پورے جمرے کو کراس کریں گے اور جمرے کو کراس کر کے اس کے آخری کنارے پہ آ جائیں گے اور پھر 7 کنکریاں اپنی بوٹل میں سے نکال چکے ہوں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکری جمرے کی طرف پھینکیں گے، ماریں گے نہیں،
پھینکیں گے اور اس طریقے سے پھینکیں گے کہ وہ جو جمرے کے گرد پیالہ بنا ہوا ہے اس پیالے کے اندر گرے، بھلے سے دیوار پہ لگے لیکن دیوار پہ اتنی زور سے نہ لگے کہ کنکری باہر آ جائے، اگر باہر آ گئی تو پھر مسئلہ ہے۔ بوتل سے کنکری نکالتے وقت کوئی کنکری گر گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیچے گری ہوئی کنکریاں نہیں اٹھانی، نیچے کوئی ہاتھ سے کنکری گر گئی تو اس کو اٹھا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے چونکہ ہم نے 70 کنکریاں اٹھائی ہیں، وہ ایکسٹریم عدد ہے تو اس میں کوئی ذائقہ والی بات نہیں ہے۔ بکری کنکریاں آپ اپنے بیگ میں واپس ڈال لیں گے اور 7 کنکریاں نکال کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکری شیطان کو ماریں گے۔ بڑا ایک عجیب اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ یہ کنکری ماریں گے، اس کنکری مارنے کے بعد پھر ہمارے 2 کام باقی رہ جاتے ہیں۔